والفجر وليال عشر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمین۔ حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا فانی کے اندر پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بیکار، وہ لاچار، وہ بے بس اور یوں ہی بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری کامیابی و کامرانی کے لیے بہت سارے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، رسولوں پر، پیغمبروں پر، اور خصوصاً ہم سب کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر جو چند منٹ میں آپ کے سامنے جس موضوع کے تحت کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا، وہ موضوع ہے عشرہ ذی الحجہ کے پیغامات۔ محترم حاضرین، رب العالمین سے دعا کرتا ہوں باری تعالیٰ مجھے حق بات کہنے کی، سب سے پہلے مجھے پھر ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ محترم حاضرین، ہم اور آپ ذرا غور کریں، ہم اور آپ سوچیں کہ اللہ رب العالمین جو ہمیں ہفتے کے ایک دن، جسے ہم اور آپ جمعہ کا دن کہتے ہیں، اللہ رب العالمین نے جمعہ کا دن ہمیں کیوں دیا ہے؟ اللہ رب العالمین یہ جمعہ کا دن ایک مسلمان کے لیے ایک خوشی کا دن قرار دیا ہے، ایک عید کا دن قرار دیا ہے۔ اور اسی طرح سے ہم اور آپ دیکھیں کہ ہر جمعہ کے دن علماء کرام آتے ہیں اور اپنی باتیں رکھتے ہیں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کو اپنی باتیں بتاتے ہیں، پیغام دیتے ہیں۔ کیا ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اور صرف جمعہ کا دن، یہ جو دن ہے، اس میں صرف سنا دینا آپ کا کام ہے، صرف سن لینا، کیا یہ چیز کافی ہے ہماری زندگی کے لیے؟ کیا یہ چیزیں ہماری زندگی کے لیے کافی ہیں؟ اگر کوئی خطیب آئے، کوئی عالم آئے اور منبر پر کھڑے ہو کر کے بہت ساری باتیں آپ کو قرآن حدیث کی روشنی میں بتائے، آپ کو سن کر کے بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے، لیکن کیا یہ اچھا لگنا آپ کی زندگی کے لیے کافی ہے؟ کیا دین اسلام کا نام صرف اور صرف سننا اور سنانا ہی ہے؟ میرے محترم، ہم اور آپ غور کریں کہ جمعہ کا دن جو ہمیں علماء کرام سے، اس منبر سے جو ہمارے پاس جو پیغامات پہنچتے ہیں، جو دین کی باتیں ہمارے پاس پہنچتی ہیں، جو قال اللہ اور قال رسول کے کلمات ہمارے پاس آتے ہیں، اس کا کام صرف اور صرف سننا اور سنانا نہیں، بلکہ عملی طور پر اپنی زندگی کے اندر داخل کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر صرف اور صرف سناتے کیا وہ سنانے کے بعد اپنی عملی زندگی میں کسی بھی چیز کو داخل نہیں کرتے؟ کسی فرض چیز کو اپنی عملی زندگی کے اندر داخل نہیں کرتے؟ بالکل داخل کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اور آپ جو باتیں سنتے ہیں، جمعہ کے دن جو پیغامات آپ کے سامنے پہنچتے ہیں، جو دین کی چیزیں آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں، اس کا مقصد صرف اور صرف سنانا اور سننا نہیں ہے۔ اس کا ایک مقصد ہے کہ سن کر کے اپنی عملی زندگی کے اندر داخل کرنا ہے۔ اگر آپ کی زندگی کے اندر کوئی کوتاہی ہے، کوئی کمی ہے، یا کوئی ایسا عمل آپ زندگی کے اندر کر رہے ہیں جو شریعت کے مطابق وہ صحیح نہیں ہے، وہ درست نہیں ہے، تو آپ کو اپنی زندگی تبدیلی کرنی ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ جو مہینہ ہمارے پاس ہے، جس مہینے کے اندر ہم اور آپ اس وقت ہیں، جس دن کے اندر، جس لمحے کے اندر ہم اور آپ اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، یہ مہینہ کون سا مہینہ ہے؟ عشرہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ اگر میں سوال کروں کہ آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کی حالت آج کے دور کے اندر، مسلمانوں کی حالت، وہ انگلش کے سارے مہینے ان کو نام یاد ہوتے ہیں،
لیکن بہت کم ہی ایسے لوگ ہیں جو اس مہینے کے چاند کو دیکھنے کی طلب میں تھے. کتنے لوگوں کو اس کا علم بھی نہیں ہے کہ یہ مہینہ کون سا مہینہ ہے. صرف اتنا علم ہے کہ اس مہینے میں قربانی آنے والی ہے, اس مہینے میں عید الفطر عید الاضحیٰ آنے والا ہے, اس مہینے کے اندر بکرے لانے ہیں. کتنے لوگوں کو صرف اور صرف اس کا علم ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو اس مہینے کی اہمیت, اس مہینے کی فضیلت, اس 10 دن کی اہمیت کسی کو علم نہیں ہے. بہت کم ہی لوگ ایسے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ جو مہینہ ہے, آپ کے سامنے جو مہینہ ہے, اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر 30ویں پارے کے اندر سورہ فجر میں بیان فرمایا. کیا بیان فرمایا؟ والفجر ولیال عشر. میرے محترم, قسم ہے اللہ رب العالمین نے فجر کی قسم کھائی. اس کے بعد کیا بیان فرمایا؟ ولیال عشر. 10 دن کی قسم کھائی. یہ کون سا 10 دن ہے؟ یہ 10 دن ہے کون سا 10 دن جس کے اندر ہم اور آپ ابھی گزر رہے ہیں, جس وقت سے, جس لمحے سے, جس منٹ سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں, یہ وہی 10 دن ہے. اور بعض مفسرین بیان کرتے ہیں, خصوصاً ان میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا پیارا قول ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد ذی الحجہ کا 10 دن ہے. اس سے مراد کس کا ہے؟ ذی الحجہ کا 10 دن ہے. میرے محترم, ہم اور آپ جس دن سے ابھی گزر رہے ہیں, جس لمحے سے گزر رہے ہیں, یہ لمحہ عشر ذی الحجہ کا ہے. یہ مہینہ عشر ذی الحجہ کا مہینہ ہے, اور یہ مہینہ آخری مہینہ ہے. سال کا جو 12 مہینہ ہم اور آپ جو جوڑتے ہیں, یہ آخری مہینہ ہے. اس کے بعد کون سا مہینہ آنے والا ہے؟ اسلامی مہینے کے اعتبار سے محرم الحرام آنے والا ہے, جسے ہم اور آپ پہلا مہینہ کہتے ہیں. اسلامی طور پر ہم اور آپ پہلا مہینہ کہتے ہیں. آپ دیکھیں, عشر ذی الحجہ کی آج کی دن تاریخ ہے, آج 5 تاریخ ہے. میرے محترم, اس کی ایک مثال دوں. کس کی مثال؟ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. وہ جب یہ 10 دن پاتے, اپنی راتوں کو جاگتے تھے, اور جاگنے کے بعد پوری رات عبادت کے اندر مشغول رہتے تھے. اللہ اکبر. میرے محترم, یہ کون ہیں جن کو یہ اہمیت معلوم ہے؟ آپ دیکھیں, آپ کے سامنے ایک مثال دوں. ہم اور آپ رمضان مبارک کا مہینہ جب پاتے ہیں تو کیا سوچتے ہیں؟ یہ مہینہ بڑی عبادت کا مہینہ ہے, یہ مہینہ بڑی اہمیت کا مہینہ ہے, یہ مہینہ بڑی فضیلت والا مہینہ ہے. آپ دیکھیں, اللہ رب العالمین نے بہت سارے اعتبار سے دنوں کو اہمیت دی ہے, بہت سارے اعتبار سے مہینوں کو افضلیت دی ہے, بہت سارے اعتبار سے چند راتوں کو افضلیت دی ہے. وہ کیسی؟ آپ کے سامنے مثال رکھوں. جیسے کہ میں نے مثال دیا, رمضان مبارک کا مہینہ ہمارا آپ پاتے ہیں, اور پانے کے بعد کیا سوچتے ہیں؟ جو مہینہ آ گیا ہے, اس مہینے کے اندر گناہوں سے بچنے ہماری ذمہ داری ہے. نیکی کا کام اس مہینے کے اندر زیادہ زیادہ کرنا ہے, صدقہ و خیرات کرنا ہے, تلاوت کرنی ہے, نماز پڑھنا ہے, ذکر و اذکار کرنا ہے, سنت کا اہتمام کرنا ہے, نوافل کا اہتمام کرنا ہے, تہجد کا اہتمام کرنا ہے, قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنا ہے. ہمارے ذہن و دماغ کے اندر یہ چیز ہوتی ہے نا. اسی طرح سے ایک اور مثال دیتا ہوں آپ کو, دن کی مثال. یہ تو مہینے کی مثال ہو گئی. آپ دن دیکھیں, جب لیلۃ القدر کا جب دن آتا ہے, جس کی رات آتی ہے, اللہ رب العالمین نے مہینوں کے اعتبار سے رمضان مبارک کے مہینے کو بہت اہمیت دیا, بہت فضیلت دیا. لیکن دن کے اعتبار سے آپ سوچیں, اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر کا جو دن ہوتا ہے, یعنی 21ویں رات, 23ویں رات, 25ویں رات, 27ویں رات, 29ویں رات, جو یہ راتیں آتی ہیں 5 رات, اس کی اللہ رب العالمین نے الگ اہمیت اور فضیلت رکھی ہے. کیا یہ چیزیں ہیں کہ نہیں؟ یہ چیزیں بالکل ہیں. اللہ رب العالمین نے کسی اعتبار سے مہینے کو افضلیت دی ہے, کسی اعتبار سے اللہ رب العالمین نے دن کو اہمیت اور فضیلت دی ہے, اور کسی اعتبار سے اللہ رب العالمین نے کسی 10 دن کو اللہ رب العالمین نے اہمیت اور فضیلت دی ہے. اور اسی اعتبار سے ہم اور آپ جس دن کے اندر ہیں, جس وقت کے اندر ہیں, جس لمحے کے اندر ہم اور آپ اس وقت ہیں, وہ کون سا ہے؟ وہ عشر ذی الحجہ کا 10 دن ہے. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا والفجر ولیال عشر. اس 10 دن کی اللہ رب العالمین نے اہمیت اور فضیلت رکھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ اس دن کے اندر انسان جو بھی عبادتیں کرتا ہے, وہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں. اس دن کے اندر, میں مہینے کی بات نہیں کر رہا ہوں, اس دن کے اندر کی بات کر رہا ہوں. اللہ کے نبی نے کیا بیان فرمایا؟ اس دن کے اندر جو بھی شخص عبادتیں کرتا ہے,
وہ اللہ رب العالمین کی نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ صحابی رسول کہتے ہیں قالوا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جہاد بھی نہیں؟ کیا جہاد بھی نہیں؟ اللہ کے رسول نے منع فرما دیا، جہاد بھی نہیں ہے، سوائے اس شخص کے جو اپنا جان و مال لے کر کے اللہ رب العالمین کے راستے میں نکلا اور واپس نہیں آیا۔ میرے محترم، بتانے کا کیا مقصد ہے؟ بتانے کا مقصد یہی ہے کہ جو 10 دن ہمارے پاس ہیں، جس کے ہمارے درمیان میں 4 اور 5 دن گزر چکا، آج یہ 5واں دن ہے، عشر ذی الحجہ کا آج یہ 5واں دن ہے، آج 5ویں تاریخ ہے عشر ذی الحجہ کی، اور آپ دیکھیں 5 دن کے اندر مسلمانوں کی کیا کیفیت رہی ہے۔ اگر یہی وہ دن، یہی وہ مہینہ اگر رمضان کا مہینہ ہوتا، مسلمانوں کے عبادت کے اندر بڑھوتری آ جاتی، عبادت کے اندر تیزی آ جاتی، عبادت کے اندر انسان خضوع پیدا کر لیتا۔ لیکن آپ دیکھیں مسجدوں کا حال، آپ دیکھیں مسجدوں کا حال، فجر کی نماز کے اندر دیکھ لیں، اب ظہر کی نماز کے اندر دیکھ لیں، آپ مغرب کی نماز کے اندر دیکھ لیں، آپ عشاء کی نماز کے اندر دیکھ لیں، آپ کو اپنا خود بخود محاسبہ ہو جائے گا کہ ہم اور آپ جس مہینے کے اندر گزر رہے ہیں، اس مہینے کے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا ہے وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اس 10 دن کے اللہ رب العالمین نے بہت اہمیت، بہت فضیلت رکھی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مہینے کے اندر، اس 10 دن کے اندر جو بھی باتیں انسان کرتا ہے، مسلمان کرتا ہے، اس کی عبادتیں سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس 10 دن کے اندر جو 5 دن ہمارے پاس بچے ہوئے ہیں، اس کے اندر ہم اور آپ عبادتیں نہیں کریں، ذکر و اذکار نہیں کریں؟ میرے محترم، جیسے کہ میں نے مثال دیا سعید بن جبیر کی مثال، وہ پوری رات گزار دیتے تھے، جب یہ 10 دن پاتے تو پوری رات گزار دیا کرتے تھے عبادت کے اندر۔ میرے محترم، بڑی اہمیت اور بڑی فضیلت والا دن ہے۔ اسی طرح سے دوسرا جو پیغام ہے جو اس مہینے کے اندر ہمیں کرنا ہے، وہ دوسرا پیغام کون سا ہے؟ ذکر الہی۔ دوسرا پیغام ذکر الہی ہے۔ ذکر الہی کسے کہتے ہیں؟ ذکر الہی کسے کہتے ہیں؟ آج بہت کم ہی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو نماز کے بعد بھی کچھ دیر بیٹھ کر کے ذکر و اذکار کر لیں۔ بازاروں میں، مارکیٹوں میں، دکانوں میں، مکانوں میں، کہیں پر بھی انسان رہے، گاڑی چلاتے رہے، کوئی بھی عمل کرتا رہے، بہت کم ہی ایسے لوگ ملتے ہیں جو زبان سے ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں۔ میرے محترم، فرض نماز کے بعد بھی کئی ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کو ذکر و اذکار کرنے کا بھی وقت نہیں ملتا، آپ اس کے بعد کی بات کیا کریں؟ میرے محترم، اسی طرح سے آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، یہ آیت کریمہ اللہ رب العالمین نے کیا بیان فرمایا کہ اس 10 دن کے اندر اللہ رب العالمین کا نام کثرت سے لیا کرو۔ ایام معلومات سے کیا مراد ہے؟ ایام معلومات سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اس سے مراد عشر ذی الحجہ کا 10 دن ہے۔ یعنی جس دن کے اندر ہم اور آپ ہیں، جس لمحے کے اندر، جس منٹ کے اندر، جس گھنٹے کے اندر ہم اور آپ گزر رہے ہیں، اس سے مراد یہ 10 دن ہیں، جس میں سے 5 دن ہمارے پاس سے گزر چکا۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ ذکر الہی کی کتنی اہمیت اور کتنی فضیلت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر کیا بیان فرمایا؟ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ میرے محترم، جب آپ قرآن کریم کو پڑھیں گے، اس کے ترجمے پر غور کریں گے، اس کی تفسیر کو دیکھیں گے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کی زندگی کے اندر کتنی تبدیلیاں ایسی آنے والی ہیں جو قرآن کریم کو پڑھنے کے بعد آپ کی زندگی کے اندر داخل ہو جائیں گی۔ کیا معلوم ہو اس آیت کریمہ سے؟ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، جو لوگ ایمان لائے، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم، ان کا دل کس سے مطمئن پائے گا؟ رب العالمین کے ذکر سے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، دل کو کس سے سکون ملے گا؟ دل کو کس سے سکون ملے گا؟ میرے محترم، اللہ رب العالمین کے ذکر سے آپ کے دل کو سکون ملنے والا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے اندر سکون داخل ہو جائے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے اندر سکون داخل ہو جائے، آپ کو اپنی زندگی کے اندر ذکر و اذکار کو داخل کرنا ہوگا، اپنی زندگی کے اندر ذکر و اذکار کو داخل کرنا ہوگا۔ اور آگے کیا بیان فرمایا؟ الا بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل کو کس سے سکون ملنے والا ہے؟ رب العالمین کے ذکر سے۔ میرے محترم، یہ میری بات نہیں ہے، اللہ رب العالمین کا پیغام ہے، اللہ رب العالمین کا پیغام ہے۔ قرآن پر ہمارا اعتماد ہے، قرآن پر ہمارا عقیدہ ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کے ہم اور آپ پیکر ہیں۔
تو ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ قرآن کریم جو پیغام دے رہا ہے اس پیغام کو قبول کرنا یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ پیغام دے رہا ہے قرآن کریم، اللہ رب العالمین نے ہمیں پیغام دے دیا، کیا ہمارا پیغام صرف اور صرف سننا اور سنانا ہے یا پھر عملی طور پر اپنی زندگی کے اندر داخل بھی کرنا ہے؟ میرے محترم، آج ہمارا آپ دیکھیں مسلمانوں کی حالت، ہمارا آپ دیکھیں کہ ان کو دو چیز سے سکون ملتا ہے، وہ گانے کی چیز ہے یا پھر نشے کی چیز ہے یا پھر کوئی اور چیز ہے، لیکن حقیقی معنوں میں ذکر و اذکار سے ان کے دل کو سکون نہیں ملتا۔ میرے محترم، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل کو سکون ملے، آپ کی زندگی کے اندر سکون داخل ہو، تو آپ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ۔ قرآن کریم کا پیغام غلط نہیں ہو سکتا، قرآن کریم کا پیغام غلط نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کی زندگی کے اندر سکون نہیں مل رہا ہے تو آپ کی زندگی ایسی ہے کہ قرآن کریم کے مطابق نہیں ہے۔ اگر قرآن کریم کے مطابق ہوگی آپ کی زندگی تو آپ کو حقیقی معنوں میں سکون ملے گا۔ اور اسی طرح سے ایک اور مثال دیتا ہوں، کس کی مثال؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور ان کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب یہ عشر ذی الحجہ پاتے، یعنی جو ہمارے پاس جو 5 دن گزر چکے، یہ 5واں دن ہے، جو 5واں دن ہے، یہ جب یہ 10 دن وہ پاتے، اور پانے کے بعد کیا کرتے تھے معلوم ہے؟ بازاروں میں نکل جاتے، سکون پانے کے لیے نہیں، بازاروں میں نکل جایا کرتے تھے۔ وہاں جا کر کے کیا کہتے تھے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ کیا ہے یہ ساری چیزیں؟ کیا ہے یہ؟ کیوں وہ کہہ رہے ہیں؟ میرے محترم، بازاروں میں جاتے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ لوگ بھی کہتے ہیں، بلند آواز سے کہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ میں کوئی عمل کر رہا ہوں تو میں چپکے کر لوں، اپنے دل کے اندر اللہ اکبر کہہ لوں۔ بلند آواز سے کہتے تھے بازاروں کے اندر جا کر کے، کیوں؟ تاکہ سن کر کے لوگ بھی کہیں، کیا کہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ یہ کیا ہے؟ یہ کس کا پیغام ہے؟ یہ کس کا پیغام ہے؟ ہم اور آپ اگر مسلمان ہیں تو کیا یہ مسلمانوں کے لیے ایک پیغام نہیں ہے؟ آپ مسجدوں میں دیکھیں، آپ کہیں اور دیکھیں، آپ کی زندگی ذکر و اذکار سے تر ہونی چاہیے۔ آپ کہیں پر بھی رہیں، دکان پر رہیں، بلند آواز سے ذکر و اذکار کرتے رہیں، اور اس نیت کے ساتھ کریں، اگر میں کر رہا ہوں، میرا سن کر کے کوئی اور بھی وہ کرے، اللہ رب العالمین مجھے بھی اس کا ثواب دے گا، مجھے بھی اس کا ثواب دے گا۔ یہ سن کر کے انسانوں کو کہنا چاہیے، آپ دکان میں ہو، آپ مکان میں ہو، کہیں پر بھی ہو، آپ سفر میں ہو، اس حیثیت سے آپ کریں، اس نیت کے ساتھ میں آپ کریں کہ میرا سن کر کے اگر سامنے والا بھی کہے گا، اللہ رب العالمین مجھے بھی اس کا اجر دے گا، مجھے بھی اس کا بدلہ دے گا۔ میرے محترم، اسی طرح سے ایک اور چیز کہ ہم اور آپ گانے کو، نشے آور کی چیزوں کو، فلموں کو اپنی زندگی کے اندر جو آئیڈیل اور نمونہ بنائے ہوئے ہیں، جس سے ہمارا سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں، جس سے ہمارا آپ لذت حاصل کرنا چاہتے ہیں، حقیقی معنی میں وہ کبھی سکون کا ذریعہ نہیں بن سکتی، حقیقی معنی میں وہ کبھی سکون کا ذریعہ نہیں بن سکتی۔ اگر سکون چاہیے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ساری چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، کوئی بڑی چیزیں نہیں ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ یقین جانیے، اگر آپ ان ساری چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرنے کی کوشش کریں گے، آپ کی زندگی کے اندر سکون داخل ہوتا چلا جائے گا۔ یہ دوسرا پیغام تھا، دوسرا پیغام ذکر الہی تھا۔ اور تیسرا پیغام نماز ہے۔ اس کی مثال کیسی؟ اس کی مثال قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ، کون سی؟ جس کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، حافظوا علی الصلوات۔ ہم اور آپ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، ہم اور آپ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں۔ مومن کی کیا پہچان ہوتی ہے؟ مومن کی کون سی پہچان ہے؟ اگر آپ مومن ہیں، آپ کی پہچان میں بتاؤں، اگر آپ مومن ہیں، اپنے آپ کو مومن تسلیم کرتے ہیں، آپ کی ایک جملے میں آپ کی پہچان سامنے آ جائے گی۔ وہ کیسی پہچان؟ کہ آپ دیکھیں کہ جو مہینہ جو چل رہا ہے، یہ مہینہ بڑی اہمیت والا ہے، یہ مہینہ بڑی فضیلت والا ہے۔ جس طرح سے ہمارے دماغ میں رمضان مبارک کا مہینہ ایک جمع ہوا ہے، اس کی اہمیت اور فضیلت ہمارے دماغ کے اندر ہے۔ اس مہینے کی اہمیت اور فضیلت سے اگر ہمارا واقف ہوتے، ہماری زندگی کے اندر جو 5 دن گزرے،
اس زندگی کے اندر ہمارے سکون داخل ہو جاتا. اور مومن کی پہچان نماز سے ہے, قرآن کریم کی تلاوت سے ہے. قرآن کریم نے کیا بیان فرمایا؟ حافظوا علی الصلوات, نمازوں کی حفاظت کرنا ایک مومن کی پہچان ہے. نمازوں کی حفاظت کرنا ایک مومن کی پہچان ہے. کون بیان فرماتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مومن کی پہچان کس چیز سے ہے؟ مومن کی پہچان اس سے نماز کے ہے. مومن کی پہچان اس کی نماز سے مومن کی پہچان ہوتی ہے. آپ دیکھیں 5 وقت کی نماز ہم سے کتنی ادا ہو رہی ہے. اگر ادا ہو رہی ہے تو ہماری پہچان مومن کی ہے. اگر ادا نہیں ہو رہی ہے تو ہم اور آپ خود بخود اپنا محاسبہ کر لیں, خود بخود اپنا محاسبہ کر لیں. میرے محترم, ہمیں چاہیے کہ ہم اور آپ اپنی زندگی کے اندر اپنے نفس کا محاسبہ کریں, نہ کہ دوسروں کے نفس کا محاسبہ کریں. کیوں؟ آپ کو قبر میں اکیلے جانا ہے, وہاں پر سوال و جواب اکیلے دینا ہے, کسی دوسرے کا سوال و جواب نہیں دینا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہمارا اپنی زندگی کے اندر خود اپنے نفس کا محاسبہ کریں. سب سے پہلے اپنے نفس کا محاسبہ کریں, اور محاسبہ کرنے کے بعد عملی طور پر اپنی زندگی کے اندر چیزوں کو داخل کریں. اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے کیا بیان فرمایا؟ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی, خصوصاً اس میں سے جو نماز ہے, فجر کی نماز اور عصر کی نماز, ان کی خاص طور پر پابندی کرنی ہے. ان کی خاص طور پر ہمیں چاہیے کہ ہمارا ان نمازوں کی پابندی کریں. اور اسی طرح سے ایک اور مثال دوں, قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ جس سے میں گزارش کروں گا آپ سبھی سے کہ آپ اس آیت کریمہ کا ترجمہ پڑھیں, اس آیت کریمہ کی آپ تفسیر دیکھیں. یقین جانیے آپ کی زندگی بدلے گی, آپ کی زندگی کے اندر ایک تبدیلی آئے گی. وہ تبدیلی کیسی؟ ہم اور آپ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم اور آپ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن زندگی کے اندر سکون داخل نہیں ہوتا, زندگی کے اندر سکون داخل نہیں ہوتا, ہماری نماز کے اندر خشوع خضوع نہیں پیدا ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی صرف اور صرف ایک وجہ ہے, صرف ایک وجہ ہے. وہ وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے قرآن کریم کی آیتوں کو رٹ لیا ہے. ہم نے قرآن کریم کی آیتوں کو رٹ لیا ہے, نہ کہ اس کے ترجمہ ہمارے ذہن و دماغ کے اندر ہے, نہ اس کی تفسیر ہمارے ذہن و دماغ کے اندر ہے. اسی کی وجہ یہ ہے کہ ہماری نماز کے اندر خشوع خضوع داخل نہیں ہوتا ہے. اس کی ایک وجہ آپ بتاتا ہوں. مثال کے طور پر اگر میں کہوں الحمدللہ رب العالمین, اس کا کیا معنی ہوا؟ تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے ہیں. آپ قرآن کریم کی آیت کریمہ آپ پڑھ لیے, ترجمہ اس کے دماغ آپ کے ذہن و دماغ کے اندر ہے, آپ نماز پڑھتے چلے جائیں گے, اس کا ترجمہ آپ کے ذہن کے اندر دوڑتا چلا جائے گا. جب آپ نماز پڑھیں گے ترجمے پر غور کریں گے, اس کی تفسیر پر غور کریں گے, آپ کا جو ذہن و دماغ ہے وہ یہاں وہاں نہیں جا سکتا. کیوں؟ آپ جو پڑھ رہے ہیں اس کو آپ سمجھ رہے ہیں. اگر آپ نے وہی چیز پڑھ لیا آپ سمجھے نہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے, کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے. مومن کی پہچان کیا چیز سے ہے؟ قرآن کریم کے ایک اور آیت کریمہ 90 پارے کے اندر سورہ انفال کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. کتنی پیاری آیت کریمہ ہے, کتنی پیاری آیت کریمہ ہے. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے کون سا پیغام دیا ہے؟ اس آیت کریمہ کے اندر ایک پیغام ہے. کیا پیغام؟ ہم اور آپ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں کہ مومن کی صفت کیا ہوتی ہے؟ کیا صفت ہے؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ, جب اس کے سامنے رب العالمین کا ذکر کیا جاتا ہے وجلت قلوبہم. مومن کی صفت کیا ہے؟ وجلت قلوبہم, یہ مومن کی صفت ہے. جب قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے مومن کا دل جو ہوتا ہے وہ ڈر جاتا ہے, خوف کھا جاتا ہے. آج قرآن کریم کی کوئی آیت کریمہ پڑھی جائے, امام صاحب کوئی آیت کریمہ پڑھے, جنت کا ذکر آئے, جہنم کا ذکر آئے, نہ ہماری آنکھ سے آنسو ظاہر ہوتے ہیں نہ ہمیں اس کا علم ہوتا ہے. آپ دیکھیں اہل عرب جو قرآن کریم کو پڑھتے ہیں روتے کیوں ہیں؟ قرآن کریم کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ روتے کیوں ہیں؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کو صرف پڑھتے نہیں ہیں, قرآن کریم کو سمجھتے ہیں وہ. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میری زبان عربی نہیں ہے تو آج ہر زبان کے اندر قرآن کریم کا ترجمہ موجود ہے. اگر آپ سے میں یہ کہوں کہ آپ کو جتنی صورت یاد ہے, 2 سورت, 4 سورت, 5 سورت, 10 سورت, جتنی بھی صورت یاد ہے, گزارش یہ ہے کہ اس صورتوں کا آپ ترجمہ کریں, ترجمہ اپنے ذہن و دماغ کے اندر داخل کریں, اس کی تفسیر ذہن و دماغ کے اندر داخل کریں. انشاءاللہ آپ کی نماز کے اندر خشوع خضوع داخل ہوگا, اور آپ کی زندگی کے اندر خشوع خضوع داخل ہوگی, آپ کی زندگی کے اندر ایک سکون آئے گا. اور اسی طرح سے جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم, اور اسی کے ساتھ ساتھ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ, کیا بیان فرمایا اللہ رب العالمین نے؟ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ, جب آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں, کیا جب آیت کریمہ تلاوت کی جاتی ہے
وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ زَادَتْهُمْ ایمانا، ان کے ایمان کے اندر بڑھوتری ہوتی ہے، ذاتی ہوتی ہے۔ آپ بتائیں، آپ خود بخود بتائیں کہ اگر امام صاحب قرآن کریم کی کوئی آیت کریمہ تلاوت کر رہے ہیں تو کیا آپ کے ایمان میں ذاتی ہوتی ہے؟ آپ کے دل کے اندر ڈر و خوف کچھ پیدا ہوتا ہے؟ اگر نہیں پیدا ہوتا تو آپ کیسے مومن ہیں؟ آپ اپنے آپ کو کیسے مومن کہہ رہے ہیں؟ کیا مومن کی صفت یہی ہے؟ مومن کی صفت ایک چیز ہے، جب آیت کریمہ پڑھی جاتی ان کے ایمان کے اندر ذاتی ہوتی ہے، یہ مومن کی صفت ہے۔ ہم اور آپ مومن ہیں، اپنا محاسبہ کر لے، کتنے مومن ہیں، کتنے مومن ہیں ہم اور آپ، اپنا محاسبہ کر لے۔ اسی طرح سے چوتھا پیغام وہ کیا ہے؟ روزہ ہے۔ ہم اور آپ دیکھیں، آج 5ویں تاریخ ہے، عربی لحاظ سے آج کتنی تاریخ ہے؟ آج 5ویں تاریخ ہے، 5واں ذی الحجہ آج کا ہے۔ اور اسی طرح سے اس مہینے کے اندر، اس 10 دن کے اندر چوتھا دن جو منگل کا آنے والا ہے، جو منگل ہمارے پاس آنے والا ہے، اس دن کی بہت اہمیت، بہت فضیلت ہے۔ وہ کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ جو شخص یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے، جو شخص یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے پچھلے گناہوں کو اور اگلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ میں یہ کہوں، غیب کا علم آپ کے پاس ہے؟ کل کیا ہونے والا آپ کے پاس غیب کا علم ہے؟ کل آپ کتنے گناہ کرنے والے آپ کے پاس علم ہے؟ نہ میرے پاس علم ہے، نہ آپ کے پاس میں علم ہے۔ کسی کے پاس غیب کا علم نہیں ہونے والا ہے، نہیں ہے۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم اور آپ جب اس دن کو پائیں، یعنی جو منگل کا دن آنے والا ہے، ایک گزارش ہے کہ آپ اس دن خلوص کے ساتھ میں روزہ رکھیں، اخلاص کے ساتھ میں روزہ رکھیں۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین اس دن، یہ دن یوم عرفہ کا دن، سب سے زیادہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، سب سے زیادہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اللہ کے نبی کی ایک اور حدیث کہ اللہ رب العالمین اس دن سب سے زیادہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ ہمیں روزہ رکھنے کے بعد چاہیے کہ ہم اور آپ دعائیں کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، توبہ استغفار کرے، رب العالمین کے سامنے گر گڑائے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ کہیں ایسا نہ ہو حضرت آدم کو ایک غلطی کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے جنت سے نکال دیا، دنیا کے اندر لا کر کے بھیج دیا۔ ایک غلطی تھی، کیا غلطی تھی؟ اللہ رب العالمین نے منع فرمایا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ جانے کے بعد کیا ہوا؟ درخت کے قریب گئے، پھل کو چکھ لیا، اللہ نے ساری نعمت چھین لی۔ جس جنت کی نعمت کے لیے ہم اور آپ دنیا کے اندر جدوجہد کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، ساری چیزیں ہم اور آپ کر رہے ہیں، کس کے لیے کر رہے ہیں؟ جنت پانے کے لیے۔ اس جنت کی نعمت ان کو ملی، ایک غلطی کی وجہ سے اللہ نے جنت سے محروم کر دیا۔ میرے محترم، بتانے کا مقصد یہ ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس دن کا جب آپ وہ یہ دن پائیں، یوم عرفہ کا دن، رب العالمین سے دعا کرتا ہوں رب العالمین یہ دن ہم سب کو عطا کرے، اور اس دن کے جب ہم اور آپ روزہ رکھیں، اللہ اس دن کے روزے کو ہم سے قبول فرما لے۔ اور اسی طرح سے ایک مثال دے کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ ہم اور آپ جب یہ جانتے ہیں کہ آنے والا جو دن ہے، جو آنے والا جو ہم اور آپ جس کا دن ہم انتظار کر رہے ہیں، عرفہ کا دن، اس دن ہمیں چاہیے کہ ہم اور آپ جو روزہ رکھیں گے اس میں اخلاص ہو، روزے کے اندر کیا ہو؟ اخلاص ہو، کسی کو دکھاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو۔ اس دن کا روزہ ہم اور آپ اخلاص کے ساتھ میں رکھیں، رب العالمین کی رضا کے لیے رکھیں۔ باتیں بہت ساری تھی، وقت نہیں ہے، ورنہ بہت ساری ایسی مثالیں تھے قرآن کریم کے اندر کہ ہم اور آپ قربانی جو کرنے والے ہیں، قربانی جو ہم اور آپ کرنے والے ہیں، کس لیے کرنے والے ہیں؟ قربانی ہم سے کیا چاہتی ہے؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ قربانی ہم سے تقوی چاہتی ہے۔ لوگوں کو معلوم ہی نہیں قربانی ہم سے کیا چاہتی ہے۔ سماج اور معاشرے کے اندر لوگوں کو اس کا علم ہی نہیں کہ قربانی ہم سے چاہتی کیا ہے۔ اللہ نے اس قربانی کو کیوں نازل کیا ہمارے اوپر، اس سنت کو کیوں بھیجا ہے ہمارے اوپر؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کیا بیان فرمایا؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها۔ آپ قربانی کرتے ہیں، اپنے بکرے کو کاٹتے ہیں، نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت اللہ کے پاس پہنچتا ہے، کیا پہنچتا ہے؟ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ تمہارا تقوی رب العالمین کے پاس پہنچتا ہے۔ کیا معلوم ہوا کہ قربانی ہم سے کیا چاہتی ہے؟ قربانی ہم سے تقوی چاہتی ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں جو بھی باتیں کرے، جو بھی نیکیاں کرے، اس کے اندر اخلاص پیدا کر دے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، باری تعالیٰ جو باتیں کہی گئی ہیں، اللہ سب سے پہلے تو مجھے پھر ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما دے۔ اللہ ہم تمام کو جہنم سے آزاد کر دے، اللہ ہم تمام کو جہنم سے آزاد کر دے۔ اللہ اس مہینے کے ہم سب کو قدر کرنے والا بنا دے، اللہ ان 10 دنوں کے ہم سب کو قدر کرنے والا بنا دے۔
اللہ اس 10 دنوں میں جو ہمارا عبادتیں کرے اللہ تو ہماری عبادت کو قبول فرما دے. اللہ خصوصی طور پر یوم عرفہ کا روزہ ہم سب کو رکھنے کی توفیق نصیب فرما دے. اللہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ اس دن کے روزے کو تو ہم سے قبول فرما لے. اللہ جو دعائیں ہم اور آپ کرتے ہیں اللہ تو ہمارے دعاؤں کو قبول فرما لے. اللہ ہماری مساجد کی، مکاتب کی، مدارس کے اللہ تو حفاظت فرما لے. اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما لے. اللہ جب تک تو ہمیں دنیا کے اندر زندہ رکھ، توحید پر قائم رکھ، زبان پر کلمہ شہادت جاری ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.